بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ایک دفعہ یہودیوں کے کسی گھر شادی تھی۔ وہ لوگ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے شادی میں رونق ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جائے گی۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے علی، آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کے بعد یہودی گیا جس کے گھر شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آواز دی، کہنے لگا، میں بنت رسول ہوں، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جناب امیر المؤمنین سے اجازت لے لیں۔ تو پھر یہودی نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ کو مختار بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر متفکر ہوئی، سوچنے لگی۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ، جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ چنانچہ ادھر یہودی نے اپنی عورتوں کو زیورات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لباس اور زیورات تو قطعا نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں حقیر ہوں گی معاذ اللہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص بندی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیورات خلد سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روانہ ہوئیں۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئے۔ اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نور سے روشن ہو گیا، سبحان اللہ، اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگے۔ یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے اثر ثابت ہوئے تو کیا دیکھا کہ اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر
دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی ماتم خانہ بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔